السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یہ سیرت مصطفیٰ کا آج 5واں لیکچر ہے۔ آپ نے ماقبل میں جنگ بدر کا بیان پڑھا، سماعت کیا، اور جنگ بدر میں کن کن کفار کی موت ہوئی یہ پڑھا۔ اب یہاں سے یہ بیان ہوتا ہے کہ ابو جہل جو کفار قریش کا سردار تھا، اور یہ سمجھ لیں کہ وہ اس امت کا فرعون تھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ یہ اس امت کا فرعون تھا۔ اس کا حشر بتاتے ہیں کہ جنگ بدر میں کس طریقے سے اس کا حشر ہوا، کہ فتح کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، پتہ لگاؤ کہ ابو جہل کا کیا حال ہوا ہے، وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ اس کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ انہوں نے جب میدان کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ وہ مردود ایک طرف پڑا ہوا ہے اور ابھی اس کے اندر کچھ سانسیں باقی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر چڑھے۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا کہ اے بکری چرانے والے، تو بہت اونچی جگہ بیٹھ گیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میرا حال تو جو ہوا ہوا، یہ بتاؤ کہ فتح کس کی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی اور کفار کو شکست، اور انہیں اللہ رب العزت نے ذلیل و خوار کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹنے کا ارادہ کیا، تو اتنا بڑا ہٹ درم تھا، کہنے لگا کہ میرا سر کاٹنا چاہتے ہو تو کندھوں کے قریب سے کاٹو، تاکہ جب میرا سر اوروں کے سروں کے بیچ میں رکھا جائے تو میرا سر بڑا معلوم ہو۔ یہ سردار کا سر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس خبیث کا سر کاٹ لیا اور خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں لا کر ڈال دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، سجدہ شکر بجا لائے اور فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا، اور آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل کی تلوار عنایت فرمائی۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس امت کا فرعون تھا کہ جس طرح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رتبے میں بلند تر تھے، اسی طرح آپ کی امت کا فرعون یعنی ابو جہل بدبختی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون سے بڑھ کر تھا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس نے مرتے وقت اسلام اور ایمان کے کلمات کہے تھے، اگرچہ وہ قبول نہ ہوئے، مگر امت محمدیہ کے فرعون یعنی ابو جہل نے مرتے وقت بھی کفر اور تکبر کے کلمات کہے۔ اتنا بڑا یہ بدبخت تھا۔ اس کے بعد امیہ کے قتل کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ امیہ بن خلف جو قریش کا سردار تھا اور پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مالک تھا، وہ آپ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بڑی تکلیفیں دیتا تھا۔ بدر کے روز فتح کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے پرانی دوستی کی وجہ سے امیہ کو اور اس کے بیٹے علی کو اپنے ہاتھ لے لیا، اور وہ دو زریں جو انہیں اس لڑائی میں ملی تھیں دونوں ہاتھ میں لے لیں۔ امیہ نے کہا، اے عبد الرحمن، تم یہ زریں ڈال دو اور ہمیں بچا لو، تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن نے وہ زریں ڈال دیں، ایک ہاتھ سے امیہ کا ہاتھ اور دوسرے ہاتھ سے علی بن امیہ کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے چلے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا اور آواز دی کہ اے مسلمانوں، یہ دشمن خدا امیہ بن خلف ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ بچ کر نکل جائے۔ سنتے ہی مسلمان جھپٹ پڑے، فوراً اسے اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی لاشیں ایک بدر کے کنویں میں ڈلوا دیں، اور اسی کنویں کے قریب ہو کر آپ نے ایک ایک کا نام لے کر پکارا اور فرمایا کہ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پا لیا، اور جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ تم نے پا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ایسے جسموں سے کلام کر رہتے ہیں جن میں روح نہیں ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ یہاں سے ایک عقیدہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے انتقال کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں، بدر کی طرف روانگی کے وقت وہ بیمار تھیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ ہی میں چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ عثمان، تمہیں اس غزوے میں شامل ہونے کا پورا پورا ثواب ملے گا۔ لہذا حضرت عثمان شرکائے بدر میں شمار کیے گئے اور غنیمت سے انہیں ایک پورا حصہ بھی دیا گیا۔ فتح کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے تو اس سے ایک دن پہلے حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ! لوگ تجہیز و تکفین کے بعد دفن میں مشغول تھے۔ اسی دوران حضرت زید بن حارثہ نے مدینے میں پہنچ کر فتح بدر کی بشارت پہنچائی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی دو نور والے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کیا۔ علامہ قسطلانی شرح صحیح بخاری میں لکھتے ہیں کہ کسی پیغمبر کی دو بیٹیاں ایک امتی کے نکاح میں آئی ہوں سوائے حضرت عثمان کے، گزشتہ امتوں میں کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر راضی تھے کہ آپ نے حضرت ام کلثوم کی وفات کے بعد فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اس کے بعد جنگ بدر میں جو 70 آدمی گرفتار ہوئے تھے، ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ عباس نہ خوشی سے لشکر کے ساتھ آئے ہیں، انہیں جو بھی پائے قتل نہ کر دے۔ آپ کا حکم فرشتوں نے بھی مانا، انہیں گرفتار کیا لیکن قتل نہیں کیا۔ حضرت عباس اگرچہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مسلمانوں کے خیرخواہ تھے۔ سارے قیدیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے۔ حضرت عباس کا ہاتھ ذرا سخت باندھا تھا، جس کی وجہ سے وہ رات میں کراہ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کراہنے کی آواز سنی اور بے قرار ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کی نیند اڑ گئی۔ ایک صحابی نے آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر حال دریافت کیا اور حضرت عباس کے ہاتھ کا بندھن ڈھیلا کر دیا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ جب آپ کو یہ خبر ہوئی کہ عباس کا بندھن یعنی رسی کو جو باندھا تھا اس کو ڈھیلا کر دیا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا سارے قیدیوں کے بند ڈھیلے کر دیے جائیں۔ اس کے بعد جو 70 آدمی بدر میں گرفتار کیے گئے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ لوگ کافروں کے سردار ہیں، سب کو قتل کر دیا جائے تاکہ اسلام کی ہیبت اور اس کا خوف خوب خوب ظاہر ہو، اور مسلمانوں میں سے جس کا قریبی ہو وہ اسے قتل کرے۔ عقیل کو ان کے بھائی علی کے حوالے کیا جائے، اور عباس کو ان کے بھائی حمزہ کے حوالے کیا جائے، اور میرے فلاں قریبی کو میرے حوالے کیا جائے تاکہ ہم انہیں قتل کریں۔ ہم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تاکہ ہم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے اقارب کی محبت پر غالب ہو۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، شاید یہ لوگ آگے چل کر مسلمان ہو جائیں اور مال فدیہ کے سبب مسلمانوں کی طاقت بھی حاصل ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کے دل نرم بنائے ہیں اور بعض کے سخت، اور فرمایا کہ عمر کی مثال حضرت نوح اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ وہ بھی نرم دل تھے اور حضرت ابوبکر بھی نرم دل ہیں۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بہت ہی زیادہ بردباری تھی، اور آپ رحمت للعالمین تھے۔ آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پسند آئی، اس لیے آپ نے قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر اللہ پہلے ایک بات نہ لکھ چکا ہوتا تو اے مسلمانوں، تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لے لیا اس میں تم پر بڑا عذاب آتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ حکم لکھ رکھا ہے کہ خطا اجتہادی میں مواخذہ نہیں ہوتا، اور فدیہ لینے کا حکم تم نے اجتہاد سے دیا، اس میں خطا ہوئی، یعنی فدیہ جو لے کر دیا گیا اس میں خطا اجتہادی ہوئی، اس لیے تم سے مواخذہ نہیں ہوا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد رونے لگے اور فرمایا کہ اگر عذاب نازل ہوتا تو عمر اور سعد بن معاذ کے علاوہ کوئی نہیں بچتا۔ حضرت سعد بن معاذ کی رائے بھی حضرت عمر کے موافق تھی۔ اس مقام پر علماء نے ایک یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ انبیاء کرام استحاض سے بھی حکم دیتے ہیں اور اس میں خطا بھی واقع ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء کو خطا پر قائم نہیں رکھتا، فوراً اس پر مطلع کر دیتا ہے۔ اگرچہ اس وقت اس حکم پر عتاب ہوا، کیونکہ اس زمانے میں کافروں پر اپنا رعب اور ہیبت جمانے کے لیے ان کا قتل ہی مناسب تھا، لیکن اس کے بعد اس شریعت میں فدیہ لینے کا بھی حکم آ گیا، اور مذکورہ آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک نبی کفار کی خوب خوریزی نہ کر لیں، قیدیوں سے فدیہ نہیں لینا چاہیے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ کفار کی خوریزی اور اسلام کا رعب و دبدبہ راسخ ہو جانے کے بعد فدیہ لینا نامناسب نہیں، یعنی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیے کی ادائیگی میں اپنی بے بضاعتی کا اظہار کیا، بے مائگی کا عذر پیش کیا اور کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ تمہارا چچا فدیہ کے مال کے لیے قریش کے درمیان ہاتھ پھیلائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سفر میں روانہ ہوتے وقت جو سونا اپنی بیوی ام الفضل کے پاس رکھ کر آئے ہو، اس کا کیا ہوا؟ یہ سن کر حضرت عباس نے کہا: بے شک تم نبی برحق ہو، اس سونے کی خبر کسی کو نہیں تھی، بے شک خدا تعالیٰ نے تمہیں اس کی خبر دی۔ یہ کہہ کر آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، مگر اس کے بعد مصلحت کے پیش نظر آپ مکہ میں ہی رہتے تھے۔ قبول اسلام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر مکہ جانے کی اجازت دی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ان کے نکاح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب تھیں۔ یہ بھی بدر کے قیدیوں میں تھے۔ ان کے فدیے میں بی بی زینب نے کچھ زیور بھیجے تھے۔ ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک ہار تھا، جسے انہوں نے اپنی بیٹی زینب کو جہیز میں دیا تھا۔ یہ ہار دیکھ کر سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی اور آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ نے صحابہ سے کہا: اگر تمہاری مرضی ہو تو یہ ہار واپس کر دیا جائے۔ صحابہ نے اس کو قبول کیا اور آپ نے ابو العاص سے وعدہ لیا کہ وہ مکہ پہنچتے ہی حضرت زینب کو مدینہ پہنچا دیں، اور انہیں رخصت کیا۔ اس کے بعد شرکائے بدر کا فضیلت بیان کرتے ہیں۔ شرکائے بدر کی بہت بڑی فضیلت ہے، حدیث مبارکہ میں ہے۔ یہاں بھی فضیلت کا بیان کرتے ہیں کہ شرکائے بدر کا مرتبہ بہت بلند ہے، وہ باقی صحابہ سے افضل ہیں اور جنتی ہیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اہل بدر کی بڑی توقیر کرتے تھے، یہاں تک کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ جس طرح آپ کے صحابہ میں اہل بدر عالی مرتبت ہیں، اسی طرح وہ فرشتے جو بدر میں حاضر ہوئے وہ اور فرشتوں سے اشرف و اعلیٰ ہیں۔ اہل بدر کی فضیلت کی وجہ یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں ان کے ذریعے دین متین کی ایسے موقع سے تائید ہوئی کہ دین کی بنیاد مضبوط ہو گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ دین متین کی تائید افضل عبادات ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دوسرے باب کی چوتھی فصل چلے گی، اور آگے بیان کریں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیسے ہوا اور کس سے ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔